محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جاسمین رضوی. جی آپ بتائیں کہ ابھی تک کیا بتایا گیا تھا؟ جب آپ نے پڑھایا تھا تو یہ بتایا تھا کہ جب واو مدی یا مدی الف مدی کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا آپ نے. کیا ہوتا ہے تو آپ بتائیں. جب کسی حرف کے نیچے زیر ہو اس کے فوراً بعد یا ساکن ہو تو اسے یا مدی کہتے ہیں. اسے دو حرکت کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. جی. اور جب کسی حرف کے نیچے پیش ہو اس کے فوراً بعد واو حرف کے ساکن. اوپر جب کسی حرف کے یعنی پیش اوپر ہوتا ہے صرف زیر نیچے ہوتا ہے. جی سوری. جب کسی حرف کے نیچے زیر ہو اور اس کے فوراً بعد یا ساکن ہو تو اسے یا مدی کہتے ہیں. جیسے لذینا. جی لذینا. صحیح بتایا. اور کل بتایا تھا انہوں نے کہ ابلیس جو ہے وہ 4 جگہ پہ رویا جب اسے خدا کی بارگاہ سے نکالا نہیں گیا. جی وہ ان کا درس تھا. اوکے ٹھیک. اور یہ ہم قرآن کا درس پوچھ رہے ہیں. جی جی جی. الف مدی واو مدی یا مدی اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. جی. اور زبر آپ سے نے جائے مدی کی نہیں جائے کی. مدی کو وضاحت سے بتایا لیکن واو مدی اور الف مدی کسے کہتے ہیں؟ الف مدی نا جب کسی حرف پر زبر ہو کے فوراً بعد الف ہو تو اسے الف مدی کہتے ہیں. جیسے ایاکا. ایاکا. جیسے اور یا میں جو یا ہے. جی. اور واو مدی واو مدی جب ہاں کمیل. جی جی کمیل مہدی کا نیٹ وہ مائکرو فون آن ہے بند رکھیں. اور جب کسی حرف کے اوپر پیش ہو اس کے فوراً بعد واو ساکن ہو تو اسے واو مدی کہتے ہیں. اسے بھی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. جیسے مغضوبی. جی احسن. اچھا بتایا. خواہر سمیدہ بطول. وعلیکم السلام. اس کے علاوہ اور کیا بتایا گیا تھا؟ یعنی صرف ہم کل کا درس نہیں پوچھ رہے ہیں ابھی تک جو بتایا گیا ہے. جی آپ نے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. اور سب سے پہلے آپ جیسے 2 حرف ہوتے ہیں اس میں ایک متحرک اور اس کو تھوڑا محکم طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد پھر الف مدی بتایا تھا کہ کسی بھی حرف پر زبر ہو اور اس کے بعد الف ہو تو اس کو الف مدی کہتے ہیں. یاد ہے. الف مدی واو مدی کا انہوں نے بتا دیا تھا. پھر اس کے بعد یا مدی اور اوپر کی طرف اس کو موٹا جی جی شکریہ. کبھی موٹا بنا کے جی صحیح. شکریہ. اللہ سے پہلے زبر یا پیش کو موٹا بنا کے ادا اور جی جی صحیح بتایا آپ نے. شکریہ. خان نگار فاطمہ. نگار فاطمہ.
نور جہاں. خر علی چاند. کیوں کوئی بول نہیں رہا ہے؟ درس یاد نہیں ہے اس لیے، یا پڑھنا نہیں چاہ رہے ہیں، یا مائکرو فون بھی بند ہے اور موبائل بھی ایک کنارے رکھ کے کوئی اور کام کر رہے ہیں. اور بشرا حسن. یا تو پھر کسی کو میری آواز نہیں جا رہی کیا؟ آ رہی آپ کی آواز، تو پھر بول نہیں رہے ہیں آپ لوگ کیوں؟ مطلب جس کا نام لیا جا رہا ہے. غزالہ رضوی. علیکم. وعلیکم السلام. آپ پڑھیں سورہ توحید. جی جی ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن شیطان الرحیم. الرجیم، شیطان الرجیم. یعنی را پہ تشدید ہے تو اس کو محکم ادا کریں. شیطان الرجیم، نرجیم نہیں، نرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان نہیں، رحمان الرحیم. الرحمن الرحیم. قل هو رحمان. اللہ احد. الرحمن الرحیم. آگے پڑھیے. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لم یلد ولم یولد سے دوبارہ پڑھیے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. احسن. آپ نے وہ چیزیں جو بتائی جا چکی ہیں اس پر عمل کیا ہے، یعنی اس کو صحیح پڑھا ہے. بس تھوڑی سی جو آپ کی غلطی تھی وہ بسم اللہ میں تھی، وہ یہی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، ماں نہیں. میم کو ادا کرتے وقت منہ گول نہیں بنے گا، منہ تھوڑا سا جیسے ہم مسکراتے ہیں. رحمان، رحمان. را کو موٹا ادا کریں گے، را، لیکن میم کو موٹا نہیں ادا کریں گے. رحمان. ہاں اس پر را آپ کا بہت صحیح تھا، صرف میم نہیں ہو پا رہا ہے. رحمان، مین نہیں. کوشش کریں بسم اللہ کو صحیح کرنے کی، باقی آپ نے صحیح پڑھا تھا. لیکن اور جو آپ کی غلطی نہیں کہی جائے گی کیونکہ ابھی درس بتایا نہیں گیا ہے. آپ نے سورہ توحید میں جتنا بھی دال آیا ہے اس کو واضح نہیں پڑھا، یعنی قل هو اللہ احد، دال کی آواز نہیں سنائی دی. ٹھیک. اللہ الصمد، اس میں بھی دال کی آواز نہیں سنائی دی. لم یلد، دال کی آواز سنائی نہیں دی. ولم یولد، آپ نے جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھا تھا. یہ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ساکن کو زبر زیر پیش کی آواز میں نہیں پڑھنا ہے، اس لیے آپ نے ایسے پڑھا. ٹھیک ہے. لیکن قرآن کریم میں کچھ حروف ایسے ہیں، صرف کچھ حروف، شاید ہی 5، صرف 5 حروف ایسے ہیں کہ جن کو، یہ درس صرف خواہر غزالہ کے لیے نہیں ہے، سب لوگ اچھے سے سنیں. جو بول نہیں رہے تھے جن کا نام لیا گیا تھا وہ بھی اچھے سے سنیں، کل ان سے حتماً پوچھا جائے گا.
کہ آپ لوگ بولتے کیوں نہیں ہیں بعض لوگ جب نام لیا جاتا ہے تو یہ سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں 5 حروف ایسے ہیں کہ جس کو ساکن کی حالت میں بھی تھوڑی سی، یعنی جس کو کہا جائے صرف جھلک، یا تو زیر کی آواز یا تو پیش کی آواز آنی چاہیے۔ ہم نے سورہ حمد میں منع کیا تھا اور ہم نے لکھوایا بھی ہے شاید ساکن کے بارے میں، سب سے پہلا درس ساکن کے بارے میں تھا کہ ساکن کو کبھی بھی زیر زبر یا پیش کی آواز میں نہیں پڑھیں گے۔ الحمد لکھا ہے تو الحمد نہیں پڑھیں گے، اہی دینا نہیں پڑھیں گے، اہ دینا پڑھیں گے، صحیح۔ لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جس کو ساکن کی حالت میں بھی تھوڑا سا زیر یا پیش کی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا، سورہ توحید، تو یہاں پر ہم ایسے نہیں پڑھیں گے قل هو اللہ احد، دال کی آواز بالکل، یعنی دال کی آواز نہ تو زیر کی سنائی دی آواز اس میں، نہ زبر کی آواز آئی، نہ پیش کی، اور نہ ہی ساکن کی، جیسے ہم نے دال پڑھا ہی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد ہمارے منہ میں ہی رہ گیا دال۔ تو اس لیے بعض حروف کیونکہ ایسے ہیں کہ اگر اس کو زیر زبر یا پیش کی آواز میں نہ پڑھا جائے تو وہ حرف اس کا حق ادا ہی نہیں ہو پائے گا، گویا کہ ہم نے اس حرف کو ادا ہی نہیں کیا۔ اس لیے اس کو یا تو زیر کی آواز میں پڑھیں گے، پورا کمپلیٹ یعنی فل زیر کی آواز میں نہیں پڑھیں گے، ہلکی سی، یا تو پیش کی آواز میں پڑھیں گے۔ جیسے ہم کیسے پڑھیں گے، قل هو اللہ احد، دال کی آواز آئی جی، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سب جتنا بھی دال آیا ہے سورہ توحید میں آپ لوگ توجہ دیں کہ یہاں پر دال کی آواز میں ہلکی سی، ہم بار بار کہہ رہے ہیں پورا ہم ایسے نہیں پڑھیں گے قل هو اللہ احدی اللہ الصمدی، بالکل فل زیر کی آواز میں نہیں پڑھیں گے، ہلکی سی زیر کی آواز میں پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو آج کا درس ہمارا ساکن کے ہی بارے میں تھا، لیکن فرسٹ ڈے میں جو ہم نے بتایا تھا ساکن کے بارے میں، وہاں یہ بتایا تھا کہ جتنا بھی حروف ساکن ہوگا اس میں زیر زبر یا پیش کی آواز نہیں آئے گی۔ الحمد لکھا ہے تو الحمد نہیں کہیں گے، لیکن صرف 5 حروف ایسے ہیں، وہ کون کون سے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ قاف 2 نقطے والا، طا طاء والا طا، با جیم دال۔ اب آپ اپنا مائکروفون آف کر لے، خواہ غزالہ، جیم دال، یہ 5 حروف ایسے ہیں جی جی ابھی ہم لکھوائیں گے۔ ابھی ہم جب پہلی بار بتاتے ہیں تو سمجھاتے ہیں، صرف سمجھاتے ہیں، پھر لکھوانے کے لیے بتاتے ہیں۔ ابھی آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی حرف ساکن ہوتے ہیں اس کو زیر زبر پیش کی آواز میں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ رحمان یا رحمان نہیں پڑھیں گے، رحمان کا ہاں ساکن ہے تو اس کو رحمان پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے جتنا بھی رہا، جیسے شہر نہیں پڑھیں گے، سورہ قدر میں شہر نہیں پڑھیں گے، شہر پڑھیں گے، امر نہیں پڑھیں گے، امر پڑھیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ 5 حروف، صرف اور صرف 5 حروف ایسے ہیں کہ جس کو ساکن کی حالت میں بھی، یعنی اس پر جزم ہو، ساکن ہو، علامت سکون ہو، تب بھی اس کو تھوڑا سا ہلکی سی زیر یا پیش کی آواز میں پڑھا جائے گا۔ وہ حروف کون کون سے ہیں، قاف، طا، قاف 2 نقطے والا، طا طا والا، با جیم دال۔
शॉर्ट यानी इसको मजमूअन याद करने के लिए कहा जाता है कुतुब जद। कुतुब जैसे लिखते हैं ना कुतुब नुमा, और एक बार और बता दिए। आप लोग लिखिए, अब हम लिखवा रहे हैं। कुरान करीम में कुरान करीम में या लिख ले अरबी ज़बान में, जहाँ पर भी कुरान करीम में या अरबी ज़बान में जहाँ पर भी हर्फ साकिन आता हो या जिस हर्फ पर अलामत सुकून हो उसको ज़ेर, ज़बर या पेश की आवाज़ में नहीं पढ़ा जाता है। जी हम बोलेंगे, एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे। कुरान करीम में या अरबी ज़बान में जहाँ पर भी हर्फ साकिन आता हो, कुरान करीम में या अरबी ज़बान में जहाँ पर भी हर्फ साकिन आता हो तो उसको ज़बर, ज़ेर या पेश की आवाज़ में नहीं पढ़ा जाता है। मिसाल जैसे अलहम्द लिखा है, अलहम्द यानी लाम पर साकिन है, अलहम्द लिखा है तो हम अलहम्द नहीं पढ़ेंगे। अलहम्द लिखा है तो हम अलहम्द यानी लाम को ज़ेर की आवाज़ में नहीं पढ़ेंगे। या आप लोग और भी मिसाल लिख सकते हैं जो हमने सूरह हमद में बताया था कि इहदिना लिखा है तो हम इहदिना नहीं पढ़ेंगे। रहमान लिखा है तो हम रहमान या रहमान नहीं पढ़ेंगे। कोई भी मिसाल आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन इतना लिखा आप लोगों ने, कुरान करीम में या अरबी ज़बान में जहाँ पर भी हर्फ साकिन आता हो तो उसको ज़बर ज़ेर पेश की आवाज़ में पढ़ा जाता है। जैसे नहीं पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता है। जी क्या लिखा? जैसे अल्हम्द जहाँ पर भी हर्फ साकिन आता हो या जिस हर्फ पर अलामत सुकून हो तो वहाँ आपकी आवाज नहीं आ रही। खैर अली चांद, खैर आप लोग लिखिए ज़बर, ज़ेर या पेश की आवाज में नहीं पढ़ा जाता है। ये ना लिखे कि पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ेंगे। जैसे अलहम्द लिखा है तो अलहम्द नहीं पढ़ेंगे, और बिल आलमीन लिखा है तो रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ेंगे। खैर ये दर्स हमारा पहले दिन का था, लेकिन आज क्या बताने जा रहे हैं। लेकिन दूसरे पैराग्राफ में लिखें, लेकिन कुछ हुरूफ ऐसे हैं, उसी के आगे दूसरे पैराग्राफ में, लेकिन कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि जिनको हालत सुकून में भी कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि जिनको हालत सुकून में भी, ब्रैकेट में लिख लें, यानी साकिन होने के बावजूद भी, जो भी आप लोग को आसान लगे, यानी साकिन होने के बावजूद भी हल्की सी, ये हम बार बार इसको बता रहे हैं कि हल्की सी, फुल ज़ेर की आवाज़ में या फुल पेश आवाज़ में नहीं पढ़ेंगे, वरना तो साकिन में और ज़ेर और पेश में क्या फ़र्क रह जाएगा। सिर्फ हल्की सी ज़ेर या पेश की आवाज़ में पढ़ा जाता है। लेकिन
کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کو حالت سکون میں بھی ہلکی سی زیر یا پیش کی آواز میں پڑھا جاتا ہے. وہ حروف یہ ہیں. وہ حروف یہ ہیں. نیچے لکھیں. قاف دو نقطے والا. قاف. طا طا والا. قاف طا. قاف طا با. قاف طا با جیم دال. ذا کو نہ لکھیے گا، ہم نے صرف بتایا کہ کون سا طا، دو نقطے والا طا نہیں، طا ذا والا طا. قاف طا با جیم دال. اس کے مجموعے کو کہتے ہیں، یعنی جلدی سے یاد ہو جائے اس لیے اس کا نام ہے قطب جد. ان حروف کو ملا کر لکھ دیا جائے گا قطب جد. قطب جد. شاید کسی کو معلوم بھی ہو، تجوید میں یعنی عربی گرامر میں اس کا نام قلقلہ ہے. یعنی جس حروف کو ساکن کے باوجود بھی تھوڑا سا زیر یا پیش کی آواز میں پڑھا جاتا ہے اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے. نام ہم اس لیے نہیں بتاتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے نام سے ٹف لگنے لگے. بس یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی یہ 5 حروف ساکن ہو تو ہمیں تھوڑا سا انہیں ظاہر کر کے پڑھنا ہے. اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے. یعنی اگر ہم پڑھیں قل هو اللہ احد تو دال میں کیا ہوا ہے؟ قلقلہ ہوا ہے. یعنی دال کو ہم تھوڑا سا زیر کی آواز میں پڑھیں گے. اچھا نقطہ کر کے لکھیں. اتنا لکھا آپ لوگوں نے؟ جی. لیکن کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کو حالت سکون میں بھی ہلکی سی زیر یا پیش کی آواز میں پڑھا جاتا ہے. وہ حروف یہ ہیں قاف طا با جیم دال بریکٹ قطب جد. اب نقطہ کر کے لکھیں. زبر میں زبر کے اس سے نہیں پڑھا جائے گا؟ نہیں اس میں زبر کی آواز نہیں آتی. صرف یا تو زیر کی آواز آئے گی یا پیش کی آواز آئے گی ہلکی سی. ہم صرف بار بار کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ. اور نقطہ یا نوٹ کر کے لکھیں. لکھ ڈالیں نقطہ. یعنی نوٹ میں ہم لکھیں گے کہ طا اور قاف. قاف اور قاف جب ساکن ہو تو انہیں ہلکی سی پیش کی آواز میں پڑھا جاتا ہے. قاف اور طا. قاف اور طا جب ساکن ہو تو انہیں ہلکی سی پیش کی آواز میں پڑھا جاتا ہے. با جیم دال جب ساکن ہو تو انہیں ہلکی سی زیر کی آواز میں پڑھا جاتا ہے. با اور جیم دال جب ساکن ہو تو انہیں ہلکی سی زیر کی آواز میں پڑھا جاتا ہے. کسی نے کچھ پوچھا؟ ٹھیک سے بول دیجیے. نوٹ میں لکھیں کہ قاف اور طا جب ساکن ہوں تو انہیں ہلکی سی پیش کی آواز میں پڑھا جاتا ہے. اور جیم یعنی با جیم دال جب ساکن ہو تو انہیں ہلکی سی زیر کی آواز میں پڑھا جاتا ہے. لکھ لیا سب نے؟
جی اب آپ لوگ جب قرآن پڑھیں گی تو آج کے درس پر یعنی جو بتایا گیا اس کے علاوہ آج کے درس پر بھی توجہ دیں گی. آج کے درس کے لیے کیا چیز پھر سے ریپیٹ کریں؟ اتنی بار تو بولا ہم نے. کیا چیز کہاں سے پھر سے ریپیٹ کریں؟ بتائیں. ابھی آپ بولی اسے پھر سے ریپیٹ کیجیے. جو نوٹ کر کے بول رہے تھے نقطہ. جی قاف اور قا کو ہلکی سی قاف اور قا جب ساکن ہوں تو اسے ہلکی سی پیش کی آواز میں پڑھا جاتا ہے. قاف اور طا جب ساکن ہوں تو انہیں ہلکی سی پیش کی آواز میں پڑھا جاتا ہے. با اور جیم دال جب ساکن ہوں تو انہیں ہلکی سی زیر کی آواز میں پڑھا جاتا ہے. یعنی با جیم دال کو زیر کی آواز میں پڑھیں گے، قاف تا کو پیش کی آواز میں. آپ لوگ ایسے بھی یاد رکھ سکتی ہیں کہ ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ جنہیں موٹا بنا کر ادا کیا جائے گا. وہ کون کون سے حروف ہیں کوئی بتا سکتا ہے جنہیں موٹا بنا کر ادا کیا جاتا ہے، جس کو ادا کرتے وقت تو منہ گول ہو جاتا ہے؟ لکھوایا تھا ہم نے، کسی کو یاد ہے؟ جی عین نہیں ہے، کسی نے عین بولا. عین نہیں ہے، ہاں غین ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ایسے بھی یاد کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں اس کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ ان 5-6 حروف کے علاوہ جو آپ لوگوں نے بتایا ادا کیا جائے. تو آپ لوگ یہ یاد رکھیں، آسانی ہو جائے گی کہ جس حروف کو موٹا بنا کر ادا کیا جاتا ہے قاف تا با جیم دال میں کون کون سے حروف ہے جس کو موٹا بنا کر ادا کیا جائے گا؟ قاف آسان جی چھوڑ کے باقی چاروں کو موٹا بنا کے کس کو چھوڑ کر؟ کس کو چھوڑ کر؟ ایک ایک بتائیں، ایک ایک کر کے بتائیں، ایسے نہیں سمجھ میں آتا. آپ اور تا کو باہر موٹا بنا کر ادا کریں گے اور بے کو اور جیم کو دال کو پتلا بنا. خار علی چاند نے صحیح بتایا. پتہ نہیں کون خار بتا رہی تھی کہ ایک کو چھوڑ کر باقی سب کو. خیر، قاف اور تا کو احسن شکریہ موٹا بنا کر ادا کریں گے اور با جیم دال کو پتلا بنا کر ادا کریں گے. تو آپ لوگ ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ جس حروف کو موٹا بنا کر ادا کیا جائے گا اس کو ادا کرتے وقت منہ گول ہو جاتا ہے اور پیش کیسا ہوتا ہے؟ گول سا ہوتا ہے. پیش کی علامت دیکھ رہی ہوں گی آپ لوگ قرآن میں گول گول کر کے بنی ہوتی ہے. تو جن حروف کو موٹا بنا کر ادا کیا جائے گا، جن کو ادا کرتے وقت منہ گول ہو جاتا ہے، اس کی آواز اگر وہ ساکن ہو تو ہلکی سی پیش کی آواز ہوگی. ٹھیک ہے، جن حروف کو پتلا بنا کر ادا کیا جاتا ہے اگر وہ حروف ساکن ہو جیسے با جیم دال، ان کو پتلا بنا کر ادا کیا جاتا ہے، تو اگر یہ ساکن ہو تو ہلکی سی زیر کی آواز ہوگی. اگر یہ آپ لوگ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں تو اچھے سے یاد ہو جائے گا. سمجھ میں آیا ابھی ہم نے کیا بتایا؟ پڑھیں خواہر سمیہ حسینی. خواہر سمیہ حسینی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کون سا سورہ؟ سورہ توحید نہیں، سورہ قدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ ما القدر لیلۃ دوسری آیت پھر سے پڑھیں. انا انزلناه فی لیلۃ القدر
ليلة القدر خير من ألف دوسری شهر. آیت إنا وما ادراک. وما أدراك ما ليلة القدر. آپ لیلۃ پڑھ رہی ہیں یا لیلۃ؟ دیکھ کے پڑھیں کیا لکھا ہے. ليلة القدر. جی جی پیش ہے اس پہ لیلۃ القدر ہے. جی. آگے وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. شہر نہیں لکھا ہے، دیکھیں کیا لکھا ہے. شہر. شہر. را کی آواز بھاری رہے گی. ہاں را کی آواز بھاری تو رہے گی، لیکن ابھی فعلاً ہم ہاں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، ہاں پہ توجہ دینا چاہ رہے ہیں آپ کی. ہاں کیا ہے؟ ہاں پہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے یا ساکن ہے؟ تاکہ میں ہاں تو اس میں زبر زیر یا پیش کی آواز آئے گی؟ نہیں. نہیں آئے گی. جی پھر آپ آئے گی جب ساکن ہے تو اس میں زبر زیر پیش کی آواز کیوں آئے گی؟ اس میں شہر پڑھیں گے یا شہر پڑھیں گے؟ شہر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آپ زیر زبر کو بہت کھینچ رہی ہیں. جیسے اب آپ نے پڑھا وما ادراک، پڑھا کیا نہیں کھینچیں گے. وما ادراک، وما ادراک، را کو کھینچیں گے لیکن کاف کو نہیں کھینچیں گے. کئی بار ہم بتا چکے ہیں کہ زبر زیر پیش کو نہیں کھینچتے ہیں. جلدی سے پڑھتے ہیں. آگے پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما دیکھیے اس آیت میں بھی آپ نے ہو کو کھینچا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہو نہیں کریں گے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر ابھی بھی کھینچ رہی ہیں. إنا أنزلناه في ليلة القدر. نہیں، ہو فی لیلۃ القدر، ہو فی لیلۃ القدر. في ليلة القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. آگے کیا آیت پڑھیں. وما أدراك ما ليلة القدر. ادراک، را کو کیسے ادا کریں گے؟ موٹا بنا کر، پتلا بنا کر؟ جی موٹا بنا کر ادا کریں گے نا. جی تو موٹا بنا کر ادا کریں. وما أدراك ما ليلة القدر. اس بار بہت صحیح ادا کیا تھا. را کو بہت صحیح ادا کیا لیکن کاف کو ابھی بھی کھینچ رہی ہیں. وما ادراک وما ایک سیکنڈ. وما أدراك ما ليلة القدر. اس بار کاف کو بھی صحیح کر لیا، را کو بھی صحیح کر لیا، شکریہ. لیکن دیکھ کے پڑھیں، یہ تو دیکھ کے پڑھنے والی بات ہے نا. لیلۃ القدر ہے یعنی گولتا ہے جو اس پہ پیش ہے، زیر نہیں ہے. لیلۃ القدر نہیں لکھا ہے، آپ دیکھ کے پڑھیں. لیلۃ القدر لکھا ہے. وما أدراك ما ليلة القدر. آسان، اچھا پڑھا. آگے ليلة القدر خير من ألف شهر. شوہر نہیں، یہ دیکھیے ہاں ساکن ہے تو اگر ہم اس کو زبر زیر پیش کی آواز میں پڑھیں گے تو زبر زیر میں اور ساکن میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں ہے. یا ہم ساکن کی علامت دیکھیں یا زبر کی علامت دیکھیں، دونوں کی آواز اگر ہم سیم نکالیں گے تو کوئی فرق نہیں رہے گا نا.
تو یہاں پر ہم زبر کی آواز نہیں نکالیں گے کیونکہ یہاں زبر نہیں ہے، تو پھر زبر کی آواز کہاں سے نکالیں گے؟ یہاں ساکن ہے، جہاں ساکن ہوتا ہے وہاں پر تھوڑا سا، جس کو کہا جائے بالکل 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹھہرتے ہیں، پھر نہ زبر کی آواز آتی ہے، نہ زیر کی، نہ ہی پیش کی. شہر، شہر، شہر نہیں. جیسے آپ کہیں امر، آپ نے امر نہیں پڑھا نا، امیر پڑھا. جیسے امر ہے ویسے ہی شہر ہے. کوشش کریں صحیح کریں. آگے بڑھیے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر یہاں سلام پر آپ نے هي. ایک سیکنڈ سن لے پہلے. یہاں پر وہ روحو کی ہا پر صرف پیش ہے، تو یہاں پر آپ نے ہا کو کھینچا ہے اور روحو پڑھا ہے، جبکہ یہاں کھینچنا نہیں ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، والروح فیہا. دوسری کی غلطی، بِإِذْنِ کے نون کو کھینچا، بِإِذْنِ نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. دوبارہ پڑھیں. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ابھی بھی کھینچ رہی تھی، کسے؟ نہ کھینچیں. بہت توجہ دیں زبر زیر پیش پر، بہت زیادہ توجہ دیں، نہ کھینچیں. کہیں پر بھی زبر زیر پیش ہو تو اسے نہ کھینچیں، بس جہاں کھینچنا ہوگا ہم خود بتا دیں گے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ابھی بھی آپ کھینچ رہی ہیں، یہ نہ سوچیں کہ صحیح ہوگی غلطی، لیکن آگے کی آیت پڑھیے. سلام هي حتى مطلع الفجر. آپ لوگ، ہم بار بار بتا رہے ہیں اپنی آواز کو ریکارڈ کریے گا، اس کے بعد سنیے گا کہ کیا واقعی میں ہم لوگ کھینچتے ہیں، اتنا کیوں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ریکارڈ کر کے سنیے گا، پھر اس کو صحیح کریے گا. ابھی آپ نے کیا کہا، ہے یا حتی، تو دیکھیے حتی کے تا کو کھینچنا ہے کیونکہ اس کے اوپر چھوٹی سی الف بنی ہے. ہم نے کہا تھا کہ یا چھوٹی سی الف ہو یا بڑی سی الف ہو، دونوں الف مدی ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے لیکن زبر زیر پیش کو نہیں کھینچیں گے. تو آپ نے جتنا حتی کو کھینچا صحیح کھینچا، بالکل اتنا ہی آپ نے ہیا کو کھینچا. تو یہاں پر تو صرف زبر زیر ہے. اگر ہم زبر زیر پیش کو کھینچیں گے اور الف مدی واو مدی ہے مدی کو بھی کھینچیں گے تو پھر کوئی فرق نہیں رہے گا. احسن، ابھی آپ نے صحیح پڑھا. ہیا حتی، هي حتى مطلع الفجر. یہ والا ہمارا آج کا درس تھا. مطلع الفجر یعنی تو ساکن ہے تب بھی ہلکی سی پیش کی آواز آئے گی جبکہ ساکن ہے، اور جیم ساکن ہے تب بھی ہلکی سی زیر کی آواز آئے گی. مطلع الفجر، مطلع الفجر. پھر سے پڑھیں آخری آیت. هي حتى مطلع الفجر. حتی نہیں، یہ دو نقطے والا تا ہے، اس کو ہلکا پڑھیں گے، نرمی سے پڑھیں گے. حتی نہیں، حتی. هي حتى مطلع الفجر. خہر ظفر مہدی. جی خوار. آپ پڑھیں سورہ قدر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان نہیں، یہاں پر تو ہے یعنی توبہ والا تو، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں، پہلے آپ بغیر پڑھے بتائیں کہ تو کو کیسے پڑھیں گے، یعنی منہ بول ہلکے کر سے. پڑھیں گے، ہلکے سے پڑھیں گے. اچھا، اسی لیے آپ ہلکا بنا کے پڑھ رہی تھیں. نہیں سوری خوار، منہ گول کر کے یاد آ پڑھیں گے. گیا، منہ گول کر کے یعنی موٹا بنا کر پڑھیں گے. جی. کیسے؟ اب ادا کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ابھی بھی صحیح نہیں ادا ہوا. شیطان شیطان الرجیم شیطان الرجیم. شیطان الرجیم. احسن. اس بار بہت صحیح تھا. ایسے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں صحیح. آگے. قل هو اللہ احد اللہ سورہ الصمد. قدر کو پڑھیں. سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ایک ادراک. سیکنڈ رکیں. نون کو کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ یعنی نون کو پتلا بنا کر ادا کیا جاتا ہے یا موٹا بنا کر؟ موٹا بنا کے. اچھا. تو پھر اسی لیے آپ انا انزلنا پڑھ رہی تھی. آپ نے درس لکھا تھا؟ ہیلو. ہم جی سن رہے. اور لکھا تو میں نے دیکھا نہیں. یعنی یاد نہیں کیا. ابھی تو بغیر دیکھے بتانا تھا نا. جی. نون کو ہلکا بنا کر ادا کریں گے, نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. نون کو ادا کرتے وقت منہ جیسے ہم مسکراتے ویسا بنے گا. اس کو انا انزلنا نہیں پڑے گی. انا انزلنا انا انزلنا. انا انزلنا. نہیں انا جیسے ہم اسمائل کرتے ہیں ویسا نہیں بنے گا. ما نو نہیں کہیں نا. احسن. اس بار صحیح ہے. دیکھیے جیسے آپ لوگ پڑھتی ہیں ویسے پڑھنا ٹف ہے, بہت سخت ہے, لیکن آپ لوگ پھر بھی اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتی ہیں اور وہی پڑھتی ہیں جو نہیں پڑھنا چاہیے. جو بتایا گیا ہے ویسے پڑھنا آسان ہے. دیکھیے نہ کہنا کتنا آسان ہے بنسبت نو کے. تو نہ کہہ کے پڑھنا ہے, اپنے آپ کو زحمت میں نہیں ڈالنا ہے. انا انزلنا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. دیکھیے زبر ہے یا پیش ہے یا زیر ہے؟ لیلا پہ تو پہ تے زیر ہے. زیر ہے تو پھر ویسے پڑھیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. میں کو ہلکا بنا کر ادا کریں گے, را کو موٹا بنائیں گے. وما ادراک وما ادراک ما لیلۃ القدر. کا کو نہ کھینچیں, جلدی سے پڑھیں اور آیت کو توڑ کے نہ پڑھیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر ایسے رک کے نہ پڑھیں, ملا کے پڑھیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. ابھی بھی آپ کھینچ رہی ہیں. آپ کو نہ کھینچے, را کو موٹا بنا. را کما ادراک ما ادراک ما. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تھوڑا صحیح ہو رہا ہے, انشاءاللہ اور صحیح ہو جائے گا. کوشش کریں بہت زیادہ. اور ماں نہیں میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. جی آگے پڑھیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر من تنزل الف نہیں من الف نہیں من الف من الف من الف شہر. من الف شہر تنزل شہر کیوں پڑھتی ہیں آپ لوگ؟ شہر نہیں لکھا ہے, دیکھیے شہر لکھا ہے, ہے پر زبر ہے. نہیں تو پھر زبر کی آواز کیوں نکالتی ہیں؟ شہر. شہر. کوشش کریں انشاءاللہ ہو جائے گا صحیح. لیلۃ القدر خیر من الف شہر.
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ایک تو ملائکتہ نہیں لکھا ہے، پتہ نہیں شاید کسی اور نے پڑھا تھا، یہ ملائکتہ کیوں پڑھتی ہیں آپ لوگ؟ دیکھ کے پڑھیں۔ کچھ غلطی ایسی ہے کہ جو بتانے والی ہے، یعنی جیسے ابھی ہم بتا رہے تھے کہ ماں نہیں پڑھیں گے، میں پڑھیں گے، یہ جب کوئی بتائے گا کسی کو تب سمجھ میں آئے گا۔ لیکن کچھ غلطی ایسی ہے کہ جو دیکھ کے صحیح ہو جائے گی، دیکھ کے پڑھیں۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ آپ لوگ قرآن کھول کے بیٹھے، قرآن میں دیکھ کے پڑھیں۔ یہ سب تو سورہ ایسی ہے کہ جس کو ہم 5 وقت نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں حفظ ہے، پھر بھی ہم نے کہا کہ آپ لوگ قرآن کھول کے بیٹھے ہیں۔ ہم بھی قرآن کھول کے لے کے بیٹھے ہیں، ہم بھی قرآن میں دیکھ رہے ہیں۔ تو کچھ غلطی ایسی ہے کہ جو دیکھ کر پڑھیں گے تو صحیح ہو جائے گی۔ مثلاً صرف آپ نہیں اور بھی کسی خواہ نے کہا لیلۃ القدر لکھا ہے تو کہا لیلۃ القدر، یا یہاں پر ملائکۃ لکھا ہے تو نہیں کہا کہ آپ لوگ قرآن میں ہوئے پڑھ رہے ہیں ملائکۃ نہیں لکھا ہے، اپنے سے مفہوم ہے ملائکۃ۔ یہ ایک غلطی تھی جو آپ نے ہاں کا اضافہ کیا تھا، دوسرا یہ تھی کتو یعنی کھینچنا نہیں ہے، ملائکۃ 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 ملا نہیں ملائکۃ اور وروحوں کو بھی آپ نے کھینچا تھا، وروحوں نہیں، ہاں سے صرف پیش میں اس کو جلدی سے پڑھنا ہے، ہاں کو ادا کرنے کے فوراً بعد ہمیں پی پہ آ جانا ہے، وروح کی ہے، وروح کی ہے، ایسا۔ اسی طریقے سے بِإِذْنِ کو نہیں کھینچیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ نہیں، دوبارہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کوشش کریں اور کم کھینچیں، یعنی نہ کھینچیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ نِرَبِّهِمْ مِرَبِّهِمْ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بہتر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حیا نہیں لکھا ہے، دیکھیے یہ بھی غلطی ہے کہ جو دیکھ کے حیا لکھا ہے، اور اس کو کھینچیں گے یا نہیں؟ ہی حتی مطلع الفجر، نہیں کھینچ کے پڑھیں گے یا نہیں کھینچیں گے؟ نہیں، کس کو نہیں کھینچیں گے اور کس کو کھینچیں گے؟ زیر زبر پیش کو نہیں کھینچا۔ ہاں تو یہاں پر حیا میں کیا ہے؟ زیر ہے اور زبر ہے۔ زبر ہے۔ حتی کو کتنا کھینچیں گے؟ یعنی کس کو کھینچیں گے؟ ہا کو کھینچیں گے یا تا کو کھینچیں گے؟ تا۔ احسن۔ اب آپ ادا کریں صحیح سے بالکل۔ ہی حتی مطلع الفجر۔ بس غلطی یہ تھی کہ صحیح پڑھا تھا کھینچنے کے اعتبار سے، لیکن آواز حتی نہیں حتی، ہی حتی مطلع الفجر، ہی حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر، مطلع صحیح، الفجر، فجر نہیں فجر۔ فجر۔ کوشش کر رہی ہیں آپ انشاءاللہ بہتر پڑھیں گی، لیکن جو جو بتایا گیا ہے یہ ایک بار ریپیٹ کرنے سے صحیح نہیں ہوگا، جی ایک بار پڑھنے سے صحیح نہیں ہوگا۔ آپ لوگ کوشش کریں ایک سورہ کو کئی بار پڑھیں، جو جو بتایا گیا ہے اس پر توجہ اور اس پر رعایت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل تھوڑا سا اس سورہ کو پڑھا جائے گا، اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھا جائے گا، اور سارے درسوں کی رعایت کے ساتھ۔ اگر وقت رہا تو دوسرا درس آگے کا دیا جائے گا، ورنہ جو آج بتایا گیا ہے اسی کو پھر سے عملی طور پر بتایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ۔